اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کی خیر چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی نہیں چاہتے کہ اس کا کوئی بھی بندہ وہ کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں مبتلا ہو، کسی دکھ اور درد کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات رحیم ہے، رحم کرنے والی ہے، کریم ہے، کرم کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، کہ میرے بندو جب تم دنیا میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہو، مصیبت میں مبتلا ہوتے ہو، غم میں، درد میں مبتلا ہوتے ہو، تو میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو۔ اور جس مصیبت میں تم مبتلا ہوتے ہو وہ دراصل تمہارا ہی کوئی کیا ہوا کارنامہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے سامنے پریشانی بن کر، دکھ کی گھڑی بن کر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ وگرنہ میری ذات کی طرف اگر دیکھو تو میں نے تو اپنی رحمت کو اپنے غصے پر بھی غالب کر رکھا ہے۔ فرمایا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، کہ اے میرے بندو میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے۔ اس کا آسان سا مشاہدہ یہ ہے کہ آج ہم دیکھیں کہ مسلمان تعداد کے اعتبار سے وہ 2.5-3 ارب کے لگ بھگ ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے مسلمان بہت پیچھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرنے والے مسلمان بہت کم ہیں، اور جو کر رہے ہیں وہ بھی ٹوٹے پھوٹے کر رہے ہیں۔ تو ایک رب کی ذات ہے جس نے اس ساری کائنات کو بنایا، مخلوقات کو پیدا کیا، بادشاہت اسی کی ہے، حکومت اسی کی ہے، طاقت اسی کی ہے، قدرت اسی کی ہے، فیصلے اسی کے ہیں۔ اس کے ہاتھ سے بنی ہوئی اس کائنات میں اس کے ہاتھ سے بنا ہوا انسان، وہ جب اس کی مرضی کے خلاف چلے گا تو غصہ آنا یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا بات۔ ہم اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے، جب ہماری اولاد ہماری نافرمانی کرتی ہے، بات نہیں مانتی، تو شفقت اور رحمت ہمارے دلوں میں ہونے کے باوجود ہمیں اپنی اولاد پر غصہ آتا ہے۔ تو اولاد تو ہم سے پیدا ہوتی ہے، ہم نے اس کو پیدا تھوڑی کیا ہوتا ہے، وہ تو اللہ ہی نے اس کو دراصل پیدا کیا، ذریعہ ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اگر اللہ ذریعہ نہ بنائے تو ماں باپ اپنی مرضی سے اولاد پیدا کر کے دکھائے نہیں کر سکتے۔ تو ہم مشاہدہ کریں کہ ہمارے حکم کی کوئی نافرمانی کرے، ہماری کوئی بات نہ مانے، ہمارا ماتحت ہو، کتنا غصہ آتا ہے۔ اور جس نے پوری کائنات بنائی، کائنات کا نظام چلایا اور اتنی مخلوقات پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا، اور اگر اس کی مخلوق اس کا کہا نہ مانے تو غصہ تو بنتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم اللہ کے قہر اور غصے کو برداشت نہیں کر سکتے،
اللہ کا قہر، غضب ہماری اتنی پسلی نہیں ہے، اتنا ظرف نہیں ہے، اتنی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر کہ ہم اللہ کا غصہ، اللہ کا قہر برداشت کر سکیں، اللہ کا غضب برداشت کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے کہ جس کو میں نے پیدا کیا ہے اس کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ میرے قہر اور غضب کو برداشت کر سکے، تو اللہ نے پہلے ہی سے ہی اپنی رحمت کو اپنے غصے پر غالب کر دیا اور فرمایا ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر غالب رہتی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم توڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس پر غصہ آتا ہے کہ میرا بندہ ہے، میرا کھاتا ہے، میرا پیتا ہے، میں نے اس کو پیدا کیا، میرا ہی حکم نہیں مان رہا۔ لیکن جب وہ بندہ اپنے گناہ پر شرمندہ ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اللہ کے سامنے اس کی نظریں جھک جاتی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر فخر محسوس کرتے ہیں کہ میرے بندے نے توبہ کر کے میرے غصے کو ٹھنڈا کیا اور میرے غصے کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا۔ اور ویسے بھی فرمایا کہ اللہ نے رحمت اپنی غصے پر حاوی کر رکھی ہے۔ تو انسان اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں چل سکتا۔ دنیا میں اس کو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بغیر جینا چاہتا ہے تو وہ پاگل تو ہو جاتا ہے لیکن زندگی جی نہیں سکتا، اس کی عقل مسخ تو ہو جاتی ہے، وہ کسی کام کا نہیں رہتا، لیکن اللہ کے بغیر کوئی نہیں چل سکتا۔ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کی صورت میں، برکتوں کی صورت میں، مہربانیوں کی صورت میں انسان پر شفقت نہ فرمائے، انسان اس دنیا کی زندگی میں اپنا نظام نہیں چلا سکتا۔ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کیسے وصول کریں اور اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی برکات کو کیسے شامل کریں اور اپنی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا فضل، اس کی مہربانی، اس کا کرم کیسے شامل کریں، تو اس کے لیے اللہ نے واسطہ بنایا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ میں نے تمہیں ایک اپنا حبیب دیا ہے، اپنا بہت پیارا رسول دیا ہے، یہ تمہیں اعمال اپنی زندگی میں کر کے دکھائے گا، تم نے اپنی زندگی میں ان اعمال کو لانا ہے۔ تو جیسے تم ان اعمال کو اپنی زندگیوں میں شامل کرو گے تو اللہ کی رحمت تمہاری زندگیوں میں شامل ہو جائے گی، اللہ کی برکت کا نظام تمہاری زندگیوں میں آ جائے گا، اللہ کے فضل کا، اللہ کی مہربانی کا نظام تمہارے لیے متحرک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ نبی رحمت بھی ہیں، نبی برکت بھی ہیں، نبی اللہ کا فضل بھی ہیں، نبی اللہ کا احسان بھی ہیں، نبی اللہ کی مہربانی بھی ہے۔ تو جب ان خوبصورت اعمال کو ہم اپنی زندگیوں میں، صبح و شام کی زندگی، 24 گھنٹے کی زندگی، اس میں ہم شامل کریں گے تو اللہ کی رحمت قدرتی طور پہ ہماری طرف کھنچے گی،
اللہ کی برکت کا نظام قدرتی طور پر ہمارے گھروں کے اندر داخل ہوگا، ہماری زندگیوں میں داخل ہوگا، اس کا فضل، اس کی مہربانی قدم قدم پر ہمارے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ تو میں نے پچھلے جمعے ایک عمل بتایا تھا جو اللہ کے نبی کا عمل تھا، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس کی ترغیب دی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہاری زندگی میں شامل ہو اور آخرت تمہاری سنور جائے، مسلمان کو یہی دو چیزیں چاہیے نا، زندگی میں اللہ کا ساتھ، خدا کی رحمت، اس کی مہربانیاں، اس کی عطائیں، اس کے احسانات زندگی کے لمحے لمحے میں شامل ہو جائیں۔ ہر انسان دعاؤں میں یہی مانگتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے، اور آخرت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرے اور خیر کا فیصلہ کر دے ہمارے لیے۔ ہر انسان ان دو چیزوں کو چاہتا ہے کہ یہ دو چیزیں اس کو ملیں، دنیا کی نعمت رحمت کی صورت میں، برکت کی صورت میں، اللہ کے فضل اور مہربانی کی صورت میں، اور آخرت کی نعمت اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی صورت میں۔ یہ دو چیزیں ہر انسان مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو اس کی زندگی اور جانور کی زندگی میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ کی رحمت کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے؟ خدا کے فضل اور مہربانی کے علاوہ بھی زندگی کوئی زندگی ہوتی ہے؟ وہ تو زندگی نہیں ہے، وہ تو شرمندگی ہے، دنیا کی بھی شرمندگی اور آخرت کی بھی شرمندگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل کی ترغیب دی، میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ آپ کسی مسلمان کو کسی مصیبت میں، کسی دکھ میں، کسی تکلیف میں، کسی درد میں دیکھیں، آپ کا وہ سگا رشتہ دار ہے، آپ کا وہ دور کا رشتہ دار ہے، آپ کے عزیز و اقارب خاندان میں سے ہے، دوست احباب میں سے ہے، محلے داروں میں سے ہے، پڑوس میں سے ہے، آپ کو پتہ لگ گیا کہ فلاں بندہ مصیبت میں ہے، تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر آپ کو پتہ لگ گیا اور آپ اس کی مصیبت کا ازالہ کر سکتے ہیں یا اس کی دکھ کہ اس گھڑی میں اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو کر اس کو وقت دے سکتے ہیں، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ فوراً اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کے وقت اس کے پاس پہنچے۔ ما من مؤمن يعزي فی مصیبت، اپنے بھائی کی مصیبت میں اس کے پاس پہنچے۔ اگر تو اتنے وسائل ہیں کہ وسائل استعمال کر کے اس کی تکلیف کو دور کیا جا سکتا ہے تو وسائل استعمال کرو، وگرنہ اپنا وقت دو۔ وقت تو ہر انسان ہر کسی کو دے سکتا ہے، یہ تو کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں دے سکتا، تو عزت کے بول اور وقت یہ تو ہر کوئی دے سکتا ہے نا، ہر کسی کو۔ فرمایا اس کے پاس جا کر کھڑے ہو اور اس کو دعائیہ جملے کہو، خیر کے جملے کہو، تاکہ اس کا درد کم ہو، اس کی وہ دکھ کی کیفیت ختم ہو، نہ ہو تو کم از کم تو ہو، اس کا احساس ہو کہ میرا بھائی میرے مصیبت کے وقت میرے پاس پہنچ گیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اگر آپ اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کر دیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کی زندگی کو رحمت سے بھر دیں گے۔ میں کسی مسلمان بھائی کی مصیبت کے وقت اس کے کام آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے مصیبت کے وقت کبھی تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ کسی مسلمان کے کسی کام میں لگتے ہیں کہ اس کا کام ہو جائے، اس کی پریشانی دور ہو جائے، تو جب تک آپ اس کی مصیبت کو، تنگی کو، دکھ کو دور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت کے فرشتوں کو
آپ کی مصیبت میں کام آنے کے لیے ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ دیکھ لو، اس کو نوٹ کر لو کہ یہ مصیبت کے وقت اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے، اب جب یہ مصیبت میں ہوگا تو اس کو یاد کر لو، اس کے چہرے کو، کہ ہم نے اس کو مصیبت میں تنہا نہیں چھوڑا۔ یہ دنیا کی رحمت اور آخرت کا خزانہ کیا فرمایا کہ کساہ اللہ من حلل الکرامت یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن عزت کے لباس پہنائیں گے۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی مصیبت میں کام آئے گا، یہ عزت ہے نا، کسی کی دکھ میں کھڑا ہونا، کسی کی دکھ کی کیفیت کو ختم کرنا، یہ اس کو عزت دینا ہی ہے۔ تو جو کسی مسلمان کو اس طرح سے عزت دے گا، قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ اس کو عزت کا لباس پہنائے گے۔ اور اللہ کی عزت کا لباس کیا شان والا لباس ہوگا، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ عمل میں نے پچھلے جمعے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، میں نے کہا دوبارہ دہراؤں۔ دوسرا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو کھینچتا ہے اور آخرت میں اللہ کی بہت بڑی مغفرت کا ذریعہ بنے گا۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال حین یأوی الی فراشہ، کہ جب کوئی بندہ رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتا ہے۔ نبی کے اعمال بہت آسان ہیں اور اللہ کی رحمتوں کو وصول کرنے کے لیے بہت کرامت ہے، کیونکہ نبی خود رحمت ہیں تو ان کے اعمال بھی رحمت ہیں، تو جو کرے گا اس کو رحمت نہیں ملے گی۔ اگر انسان کوشش کرے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سیکھنے ہیں اور ایک ایک عمل پر میں نے عمل شروع کرنا ہے، تو نبی کے اعمال اتنے آسان ہیں کہ وہ ہر بندہ ان کو کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ ارادے ہوتے ہیں، تھوڑا سا انسان کو اپنے جذبات اور کیفیات بنانے ہوتے ہیں کہ نہیں میں نے کرنا ہے، تو کرنا شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عادت بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حین یأوی الی فراشہ، جو شخص رات کو بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے۔ بستر پہ کس لیے جاتے ہیں؟ سونے کے لیے جاتے ہیں نا۔ ہم بستر پہ جاتے ہیں موبائل استعمال کرنے کے لیے، اور ساری رات موبائل کا استعمال، جس سے ڈپریشن الگ ہو جاتا ہے، آنکھیں علیحدہ خراب ہوتی ہیں، دماغ علیحدہ پاگل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے تو وہ استادوں نے بتایا، کہتے ہیں کہ اس کو ذرا چیک کریں کہ یہ ہمارے پاس جب آتا ہے پڑھنے کے لیے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، حواس باختہ ہوتا ہے یہ۔ اور اللہ نے فرمایا یتخبطہ الشیطان من المس، سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ گناہ انسان کے حواس خراب کرتا ہے اور نیکی انسان کے حواس درست کرتی ہے۔ ایمان والا انسان، نیک اعمال والا انسان برائی کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ اس کے حواس ٹھیک چل رہے ہوتے ہیں۔ اس کے سامنے شراب پیش کرو نہیں پیے گا، اس کے سامنے بدکاری پیش کرو نہیں کرے گا، رشوت پیش کرو نہیں لے گا، جھوٹ بولنے کا کوہ نہیں کرے گا۔ اس کے حواس کام کر رہے ہوتے ہیں، اس کا دماغ، دل چل رہا ہوتا ہے۔ اور جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو سب سے پہلا جو عذاب اس پر مسلط ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یتخبطہ الشیطان من المس، اس کے حواس خراب ہوتے ہیں، اس کو پتہ نہیں چلتا میں زندگی میں کیا کر رہا ہوں۔ اکثر لوگ آ کے بتاتے ہیں نا 40 سال ہو گئے پتہ ہی نہیں چلا، یہ گناہ اتنے عرصے سے ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلا۔ پتہ کیوں نہیں چلا ہوتا؟ حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ تو بتایا کہ انہوں نے بتایا کہ پتہ ہی نہیں، یہ آتا ہے بیٹھ، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کے چچا میرے دوست ہیں تو میں نے ان کو سب پوچھا، میں نے کہا یار یہ بچہ ہے، اس کی یہ کیفیت استاد بتا رہے ہیں
تو انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ تو آئی فون اس نے لیا ہوا ہے اور یہ تو ساری ساری رات اس کا دیوانہ ہے، ٹک ٹاکر ہے، ٹک ٹاک لائیو پر بیٹھتا ہے، اور ہم اس کو کہہ کہ تھک گئے ہیں لیکن ہماری تو بات مانتا نہیں۔ آج کل بچے کہاں بات مانتے ہیں؟ جب ہم خود اللہ کی نہیں مانتے تو ہمارے بچے ہماری کہاں مانیں گے؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہماری باتیں مانیں تو پہلے ہم اللہ کی ماننا شروع کریں، دیکھیں پھر بچے کیسے نہیں مانتے۔ خود ہم اللہ کی مانتے نہیں اور ہم کہتے ہیں اللہ ہماری مان۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ اس اسکرین نے، اس موبائل کی اسکرین نے، جس کو وہ لگاتار لیٹ کر دیکھ رہا ہے، تو اس کی ذہنی پروگرس بھی ساری خراب، اس کی نظر بھی خراب، اس کی نیند بھی خراب، اس کا دل بھی خراب، اس کے حواس بھی خراب۔ تو وہ کیسے اپنے آپ میں آئے گا؟ وہ تو جب تک اس نشے سے نکلے گا نہیں تب تک وہ اپنے آپ کو نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پہ آؤ، سونے کے لیے اپنے بستر پہ آؤ، تو اپنے بچوں پہ نظر رکھا کریں اس حوالے سے۔ رات کو ان پر پہرے دیا کریں کہ رات کو کمرے میں لیٹ کر، بیڈ پہ لیٹ کر، چارپائی پہ لیٹ کے یہ موبائل کیوں استعمال کر رہا ہے اس وقت؟ تیرے کون سے ایسے کاروبار چل رہے ہیں بھائی؟ ماں باپ نگہبان ہوتے ہیں نا، محافظ ہوتے ہیں اپنی اولادوں کے۔ اگر ماں باپ یہی پہرا نہیں دے رہے اولادوں پر تو ان کا ایمان تو پھر گیا بیچاروں کا۔ اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ رات کے 2 بج رہے ہیں، 3 بج رہے ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، بچیوں کے ہاتھوں میں بھی موبائل ہے۔ آج کل ریلیشن شپ چل رہی ہے، ایک تو نام بھی ایسے خوبصورت خوبصورت دیتے نا کم وقت کہ انسان فوراً متاثر ہوتا ہے۔ ریلیشن شپ کیا ہے؟ کہ آپ کا اس کے ساتھ تعلق قائم ہے، اس کو ریلیشن شپ کہتے ہیں۔ تو غیر محرم مرد، غیر محرم عورت، ان دونوں کا صرف ایک حلال تعلق قائم ہو سکتا ہے اور وہ نکاح کا راستہ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے جو غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کا آپس میں ہو جائے اور پھر وہ اس ریلیشن شپ میں 3-4 سال گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ نہیں رہے یہ کارگزاریاں آ رہی ہیں، نوجوان لڑکا آیا اس نے لڑکی کو مار دی۔ جی میرا ریلیشن شپ چل رہا تھا، اس کے ساتھ تعلق چل رہا تھا، میرا ریلیشن شپ چل رہا تھا، تو 3-4 سال تک میں اس کو عیاشی کرواتا رہا۔ یہ پیسے مانگتی تھی، پیسے دیتا تھا، یہ موبائل مانگتی تھی، میں موبائل دیتا تھا، یہ گاڑیاں مانگتی تھی، میں گاڑیاں بھجواتا تھا۔ 3-4 سال ہو گئے، اب میں اس سے کہہ رہا ہوں کہ میرے سے شادی کر لے، تو شادی تھوڑی کرے گی تیرے ساتھ۔ اس کی تو ہوس پیسہ تھا، وہ تیرے سے پوری ہو رہی تھی، جب تک تو دے گا وہ ٹھیک ہے۔ اب جب وہ لڑکی نے انکار کیا تو لڑکے نے اس کو فائر مار دیا، گولیاں مار دی۔ یہ تو صبح و شام کے قصے بن گئے۔ ایسے ہی آپ رات کو کبھی آئیں، فجر کے وقت آئیں، دیکھیں باہر تھڑوں پہ بیٹھے ہوئے لڑکے، گھروں میں جن کی جگہ نہیں ہے اتنی، تو وہ تھڑوں پہ، باہر محلہ میں تھڑوں میں بیٹھ کے وہ موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ کس کے ساتھ لگا ہوا اس وقت؟ بھائی تیرے کون سے ایسے اسٹاک ایکسچینج کے جو ہے نا وہ کاروبار چل رہے ہیں، یا تو امریکہ کی، اسرائیل کی یا پاکستان کی صلح کروا رہا ہے یہاں پر بیٹھ کے؟ کیا کر رہا ہے تو رات کو یہاں پر بیٹھ کے؟ بچے بھی، بچیاں بھی۔ یہ تنہائیوں کے گناہ انسان کا ایمان کھا رہے ہیں۔ تو اس نے فجر خاک پڑھنی ہے، اس نے تہجد خاک پڑھنی ہے، پھر ساری رات اپنے ناجائز ریلیشن میں لگا رہا ہے۔ فجر اور تہجد اور رات کے اعمال تو وہ کرے گا جس کو سوتے وقت یہ احساس ہو کہ جب میرے نبی رات کو بستر پہ آتے تھے تو کیا کرتے تھے، میں وہ کروں گا۔ تو پھر دیکھیں نبی جب بستر پر آتے تھے تو بستر سے اٹھ کے تہجد بھی پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اسی بستر سے اٹھ کے فجر بھی پڑھتے تھے۔ تو اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم بستر پہ آئیں
تو اس طریقے سے آئیں جس طریقے سے نبی آتے تھے. تو انشاءاللہ اللہ ہمیں بھی تہجد میں اٹھائیں گے، فجر میں بھی اٹھائیں گے انشاءاللہ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا من قال حین یأوی الی فراشہ، جو رات کو سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو سونے سے پہلے کیا کرے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ناظرہ قرآن سب نے پڑھے؟ کس نے پڑھا ناظرہ قرآن؟ بچپن میں مسجد تو آئے ہوگے نا قاری صاحب کے پاس پڑھنے کے لیے. قاری صاحب 6 کلمے سکھاتے ہیں. یہ جملے بھی وہ سیکھے ہوئے جملوں میں سے ایک جملہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. آسان سا جملہ ہے. اگر کسی کو نہیں آتا تو میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، دنیا کمانے کے لیے وقت نکالتے ہو، جنت کمانے کے لیے، نبی کے اعمال سیکھنے کے لیے تو وقت اس سے زیادہ نکالنا چاہیے. یہ براہ راست جو میں آپ کو الفاظ بتا رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ. بستر پہ آؤ، لیٹنے سے پہلے کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ الفاظ کہو. ایک جملہ. دوسرا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب کو آتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. 2 جملے. تیسرا جملہ سبحان اللہ، سب پڑھیں، والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا جملہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. 3 جملے ہو گئے. پہلا جملہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. دوسرا جملہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تیسرا جملہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمائیں کہ 3 جملے بستر پر لیٹنے سے پہلے پڑھو. غفر اللہ ذنوبہ، اللہ تمہارے سارے دل کے گناہوں کو معاف کر دے. گناہ معاف ہوتے ہیں حضور کے اعمال سے. اللہ کی رحمت آتی ہے حضور کے اعمال سے. زندگی میں برکتیں آتی ہیں حضور کے اعمال سے. زندگی میں خیریں آتی ہیں کس کے اعمال سے؟ کیونکہ حضور رحمت والے بھی ہیں، میں نے کہا تھا، حضور برکت والے بھی ہیں، حضور مہربانیوں والے بھی ہیں، حضور فضل و کرم والے بھی ہیں، حضور کا لمحہ لمحہ خیر والا ہے. تو وہ لمحات اپنی زندگی کے لمحات میں شامل کریں. رحمتیں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ملیں گی، خدا کا فضل بھی ملے گا، اللہ کی مہربانیاں بھی ملیں گی انشاءاللہ. زندگی میں برکتیں بھی شامل ہوں گی انشاءاللہ. تو رات موبائل میں یا ٹی وی کے سامنے بستر پہ لیٹ کے گزارنی ہے یا بستر پر لیٹنے سے پہلے یہ 3 جملے کہنے ہیں. کون سے یہ 3 جملے کہنے ہیں انشاءاللہ؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. لا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. غفر اللہ ذنوبہ، اللہ تعالیٰ سارے دن کے گناہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے. اچھا، اگلا جملہ بڑا بھاری ہے اور بڑا زبردست بھی ہے. فرمایا کہ وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ. اتنے گناہ کسی کے نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے نبی خدا کی رحمت کی طرف کیسے انسان کی توجہ دلا رہے ہیں. فرمایا وَإِن كَانَ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے. سمندر کی آج تک کوئی ایسی سائنس ایجاد نہیں ہوئی
جو زمین کے ذروں کو گن کے بتائے، یا آسمان سے اترنے والی بارش کے قطروں کی تعداد گنے، یا سمندر کی جھاگ گن کر بتائے۔ سائنس نے بہت ترقی کی ہے، لیکن سائنس آج تک یہاں نہیں پہنچ سکی، پہنچ بھی نہیں سکے گی، کیونکہ یہ خدا کا نظام ہے۔ فرمایا اگر تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو یہ 3 جملے بستر پر جانے سے پہلے پڑھو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تمہارے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوئے تو اللہ معاف فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔